نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين معزز سامعین، اصلاح معاشرہ کے قوانین خصوصاً طلاق اور عدت کے مسائل گزشتہ اسباق میں ہم نے بڑی تفصیل سے پڑھے۔ آج کے سبق میں رضاعت کا مسئلہ ہے۔ رضاعت سے مراد دودھ پلانا، چونکہ اس سے قبل طلاق اور عدت کے مسائل ہم نے پڑھے، اور خصوصاً جب کسی عورت کو طلاق ہو جائے، اور ہم نے پہلے پڑھ لیا کہ اگر وہ حاملہ ہے تو اس کی عدت بچے کی پیدائش تک ہے۔ اب ایک آدمی نے مثلاً اپنی بیوی کو طلاق دی ہے اور اس کی عدت بچے کی پیدائش تک تھی، بچہ پیدا ہو گیا، عورت عدت سے نکل گئی، اب جو بچہ پیدا ہوا ہے اس کو دودھ تو پلانا ہے نا، اس کا کیا حکم ہے؟ بیٹا تو اصولاً والد کا ہے، اور یہ والدہ جو ہے اس والد کی نکاح سے اب نکل چکی ہے، اب اس کی ذمہ داری کیسے ترتیب پائے گی، اس کا بیان آج کے اس سبق میں ہے۔ ارشاد فرمایا والوالدات، اور مائیں، یرضعن اولادہن، وہ دودھ پلائیں اپنی اولاد کو، حولین کاملین، پورے 2 سال۔ اگرچہ وہ نکاح سے تو نکل گئی ہے، لیکن بچہ جو پیدا ہوا ہے اس کے 2 سال دودھ پلانا یہ ماں کی ذمہ داری ہے۔ لمن اراد ان یتم الرضاعہ، اس شخص کے لیے جو ارادہ رکھے مدت رضاعت کو پورا کرنے کا۔ مطلب یہ ہے کہ 2 سال تک دودھ پلانا فرض نہیں ہے، یہ مدت ہے رضاعت کی۔ اگر کوئی اس سے پہلے چھڑانا چاہے، کوئی 1 سال پلانا چاہے، کوئی 1.5 سال پلانا چاہے، کوئی کسی اور عورت سے پلانا چاہے، وہ ساری گنجائشیں موجود ہیں، لیکن حق یہ والدہ کا ہے کہ 2 سال تک وہ دودھ پلائے۔ اب ان 2 سالوں میں نکاح سے تو وہ نکل گئی ہے،
لیکن اس کے بیٹے کو دودھ پلا رہی ہے تو ذمہ داری شوہر کی ہے، یعنی اس بچے کے باپ کی ہے کہ وہ اس کی ماں کا خرچہ پورا برداشت کرے۔ حالانکہ نکاح سے نکل جانے کے بعد تو خرچہ اس کے ذمہ نہیں ہے، لیکن بیٹے کی وجہ سے یہ نان نفقہ، لباس اور کھانا، یہ اس بچے کے باپ کی ذمہ داری ہے، کیونکہ وہ بچے کو دودھ پلا رہی ہے۔ تو فرمایا وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ، مولود لہو سے مراد باپ ہے، لفظی معنی اس کا یہ ہے جس کا بچہ ہے۔ جس کا بچہ ہے وہ کون ہوتا ہے؟ باپ ہوتا ہے۔ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ، یہ باپ کی بجائے مولود لہو لفظ اس لیے بولا تاکہ پتہ چلے بچہ تیرا ہے، خرچہ تو نے کرنا ہے۔ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ، اور جس کا بچہ ہے یعنی باپ، اس پر لازم ہے رزقہن وکسوتہن، ان کا رزق یعنی ان کا کھانا پینا، وکسوتہن، اور ان کا لباس، جوتی کپڑا لباس بھی لے کر دے گا ان 2 سالوں میں، اور اس کو کھانا بھی کھلائے گا جس کا بیٹا ہے، بالمعروف، دستور کے ساتھ۔ معروف سے مراد یہ ہے، مثال کے طور پہ وہ شخص جس کا بیٹا ہے وہ کروڑ پتی ہے اور عورت کو کھانا کھلاتا ہے اس طرح کا جس طرح کے غریب اور فقیر کھاتے ہیں، یہ زیادتی ہے نا۔ وہ اپنے لیول سے کھلائے نا، جس حساب میں ہے اس حساب میں رکھے۔ یا دوسرا مطلب یہ ہے کہ شوہر وہ جس کا بیٹا ہے وہ غریب ہے، اب عورت کھانا مانگتی ہے بہت ہائی لیول کا، تو یہ بھی غلط ہے۔ بالمعروف، دستور کے مطابق، جو مناسب ہو دونوں طرف سے دیکھ لیا جائے، اور اس کے مطابق کپڑا اور اس کے مطابق کھانا کھلانا اس کی ذمہ داری ہے۔ اس معروف کی تعریف آگے کی ہے، لا تکلف نفس الا وسعها، نہیں تکلیف دیا جاتا، نہیں مکلف بنایا جاتا کوئی نفس مگر اپنی وسعت کے مطابق۔ جتنی وسعت عورت کی ہے اتنا ہی ذمہ داری اس پہ ڈالی جائے گی، اور جتنی اس مرد کی ہے اتنی ہی ذمہ داری اس کی ڈالی جائے گی۔ لا تضار والدۃ بولدها، نہ تکلیف دی جائے والدہ اپنے بچے کے ساتھ، ولا مولود له بولدی، اور نہ والد اپنے بچے کے ساتھ، یعنی دونوں میں سے کسی کو اذیت دینا یہ درست نہیں ہے، دونوں کا لحاظ رکھا جائے۔ مثال کے طور پہ وہ عورت بیمار ہے، وہ دودھ پلانے کے قابل ہی نہیں ہے، اب اسے جناب نہیں 2 سال تو انہیں پلانا ہی پلانا ہے، تو یہ تو اذیت ہے نا۔ جو کام نہیں ہو سکتا اس میں اذیت نہ عورت کو دی جائے اور نہ مرد کو دی جائے۔ مرد کو سے کام کیا نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنے گزارے کا خرچہ تو دینا اس کی ذمہ داری ہے، اب اس سے مطالبات کی جائیں جناب بڑے بڑے خرچے کے، اس سے وہ والے کپڑے مانگے جائیں جو اس نے کبھی ساری زندگی نہیں خریدے، تو یہ بھی زیادتی ہے۔ فرمایا لا تضار والدۃ بولدها ولا مولود له بولدی، والدہ کو بھی بچے کی وجہ سے اذیت نہ پہنچائی جائے اور والد کو بھی بچے کی طرف سے اذیت نہ پہنچائی جائے۔ آگے مسئلہ جی وعلی الوارث مثل ذلک، اگر اس بچے کا والد فوت ہو گیا، ظاہر بات ہے طلاق ہوئی، عدت ہوئی، یہ 2 سال بڑی مدت ہے، فوت ہونے میں تو 2 منٹ بھی نہیں لگتے، بندہ فوت ہو گیا ہے، اب اس عورت کا خرچہ اس مرنے والے کے ورثاء پر بھی اسی طرح لازم ہے جس طرح اس مرد پر لازم تھا۔ وعلی الوارث مثل ذلک، یہ وارث اس لیے کہا کہ مثلا طلاق ہو گئی ہے اور عورت نکاح سے نکل گئی ہے، تو اب تو وہ وارث نہیں رہی نا، اگر نکاح کے اندر ہوتی تو پھر تو یہ بھی وارث تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایسا لفظ بولا ہے کہ وارث ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو جو وارث ہیں ان پر لازم ہے۔ وعلی الوارث مثل ذلک، ورثاء پر بھی بالکل اسی طرح لازم ہے جیسے بچے کے باپ پر خرچہ دینا لازم تھا۔ یہ تو ہو گیا مسئلہ کہ 2 سال تک دودھ پلایا جائے اور عورت دودھ پلائے اور بچے کا باپ جو ہے وہ اس کو خرچہ دے، کھانا دے، کپڑے دے، یہ ساری چیز اس کی ذمہ داری ہے،
اور اگر باپ مر گیا تو وہ رضاع پہ ذمہ داری ہے۔ اب اگلا مسئلہ یہ ہے، اگر 2 سال سے پہلے دودھ چھڑانا چاہیں تو اس کی بھی اجازت موجود ہے۔ 2 سال سے پہلے یہ 2 سال دودھ پلانا فرض نہیں ہے، یہ ایک حد ہے مدت رضاعت کی۔ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا، پس اگر ارادہ کریں دودھ چھڑانے کا، عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا، آپس کی رضامندگی سے۔ یہاں پہ یہ بات ذہن میں رہے کہ یہ مسئلہ صرف طلاق والی عورتوں کے لیے نہیں ہے، ویسے عام عورتوں کے لیے بھی یہی ہے۔ یعنی ضروری نہیں کہ طلاق ہو تبھی یہ حکم ہے کہ 2 سال دودھ پلائیں، طلاق کے علاوہ بھی تو یہی حکم ہے نا کہ 2 سال دودھ پلانا ہے۔ طلاق کے علاوہ بھی یہی حکم ہے نا کہ عورت نے دودھ پلانا ہے، مرد نے خرچہ دینا ہے۔ صرف چونکہ یہ طلاق کے ضمن میں بات ہو رہی تھی اس لیے زیادہ ضروری وضاحت وہاں پہ تھی، اور زیادہ مسائل پیش بھی وہاں آتے ہیں جب طلاق ہو جائے تو، ورنہ تو طلاق نہ بھی ہو تب بھی ذمہ داری یہی ہے کہ عورت نے دودھ پلانا ہے، مرد نے خرچہ دینا ہے۔ تو فَإِنْ أَرَادَا، پس اگر وہ ارادہ کریں، یعنی جس کا بیٹا ہے وہ مرد یا اس کی بچے کی ماں باپ دونوں مل کر ارادہ کریں فِصَالًا، دودھ چھڑانے کا، عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا، آپس کی رضامندگی سے، وَتَشَاوُرٍ، اور مشورے سے، تو فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، تو کوئی گناہ نہیں ان دونوں پر، دونوں کو اس بات کی کیا ہے، رخصت ہے اور اجازت ہے۔ جیسا کہ آج کل کے دور میں تو زیادہ ہوتا ہے جی، فلاں دودھ پلانا ہے، ڈاکٹر بھی لکھ دیتے ہیں کہ فلاں دودھ پلاؤ، حالانکہ ماں کا دودھ سب سے زیادہ بچے کے لیے مفید ہے، لیکن پھر یہ جو ہے اتنے بیچارے محنت کر کے دودھ بناتے ہیں کمپنیوں والے، ان کا بھی بیچنا ضروری ہے نا جی۔ بہرحال مشورہ ہو گیا بھائی نہیں ماں کا دودھ نہیں پلانا، فلاں دودھ پلانا ہے، اگر دونوں راضی ہیں، باپ بھی راضی ہے ماں بھی راضی ہے تو اجازت ہے، شرعی طور پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ آگے ایک اور مسئلہ جی، اگر دودھ کسی اور عورت کا پلوانا چاہیں، لیکن یہ بات ذہن میں رہے اور عورت کا دودھ مدت رضاعت میں ہے، یہ نہیں کہ 3 سال کا ہو گیا، 2.5 سال کے بعد جناب 4 سال کا ہو گیا جی، نہ، مدت رضاعت یہی 2 سال جو ہیں، انہی سالوں کے اندر اگر مشورہ ہو گیا بھائی کسی اور عورت کا دودھ پلاتے ہیں، آج کل تو یہ رواج تقریباً ختم ہو گیا، پہلے یہ رواج تھا کہ اور عورتوں سے دودھ پلواتے تھے، خصوصاً دیہاتی عورتوں سے، کیونکہ وہ صحت مند ہوتی تھیں اور بچے کی صحت کے لیے وہ دودھ زیادہ مناسب ہوتا تھا۔ جیسے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اماں جی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دودھ پیا، تو اس وقت تو عام یہ رواج تھا کہ دیہات سے عورتیں شہر میں آتی اور شہریوں کے بچوں کو لے کر چلی جاتی، ان کو دودھ پلاتی، سال پلاتی، 1.5 سال پلاتی، 2 سال پلاتی، جو بھی ہوتا، بہرحال وہ دودھ پلاتی اور بچے کے والدین ان کی خدمت کرتے، تو اس کی بھی اجازت ہے۔ فرمایا فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا، نہ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ، اور اگر تم ارادہ کرو ان تسترضعوا، کہ تم دودھ پلواؤ، خود نہ پلاؤ بلکہ پلواؤ، اولادکم، اپنی اولاد کو، کسی اور سے دودھ پلواؤ، فلا جناح علیکم، تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے، اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف، جب تم سونپ دو جو مقرر کیا ہے دستور کے ساتھ۔ اس کے 2 مطلب ہیں کہ اگر کسی اور عورت سے دودھ پلواؤ تو جائز ہے، لیکن یہ دھیان کرنا جو بچے کی ماں کا حق ہے نا وہ اس کو سونپ دینا، یہ نہیں کہ بچے کی ماں کو بھائی تو بالکل فارغ ہے نا اس کو پوچھو ہی نہیں، یہ نہ کرو، ایک مطلب۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ وہ عورت جو دودھ پلا رہی ہے اس کے ساتھ جو معاملات تم نے طے کیے ہیں، اس کی جو مزدوری، جو خدمت جو اس کو تمہاری طے ہوئی ہے، تو اس کا بھی دھیان کرنا ہے، یہ نہیں کہ دودھ پلاؤ اور اس کی خدمت ہی کوئی نہ کرو، فرمایا یہ کام نہ کرنا۔ تو دونوں مطلب درست ہیں، یعنی اگر کسی اور عورت سے دودھ پلواؤ جائز ہے، بچے کی ماں کا بھی خیال کرو اور اس دودھ پلانے والی کا بھی خیال کرو۔
کیونکہ یہ دونوں بچے کی ماں ہو گئی ہیں نا، یہ رضائی ماں ہو گئی جس نے دودھ پلایا ہے، اور وہ حقیقی ماں ہو گئی جس کے بطن سے پیدا ہوا ہے، تو دونوں بچے کی مائیں ہو گئی ہیں اور دونوں کا خیال کرنا ہے۔ اور آخر میں فرمایا واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے، ڈرو اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ کا ڈر نہ ہو تو کوئی انسان بھی ہے، دنیا کے قوانین کتنی سختی کریں گے، گڑبڑ ہو ہی جاتی ہے۔ یہ اللہ کا ڈر ہی ایسا ہے کہ جو انسان کو دل کے اندر موجود ہو تو کسی کا حق نہیں مارتا انسان، کسی کے ساتھ زیادتی اور ظلم نہیں کرتا، کیونکہ اللہ کا ڈر جو موجود ہے۔ اللہ ہمیں اپنا ڈر نصیب فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تمام عقل مندی کی بنیاد جو ہے وہ اللہ کا ڈر ہے۔ واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے، واعلموا، اور جان لو، ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ جو تم کرتے ہو نا اس کو دیکھ رہا ہے، تمہارے اعمال کو اللہ تعالیٰ جو خطبہ نکاح پڑھا جاتا ہے، چونکہ نکاح، طلاق، رضاعت، یہ ساری باتیں سب شروع میں نکاح سے شروع ہوتی ہیں نا، خطبہ نکاح میں 3 آیتیں پڑھی جاتی ہیں، اور ان تینوں آیتوں میں اتقوا اللہ موجود ہے۔ اتقوا اللہ، اتقوا اللہ، اتقوا اللہ، اتقوا اللہ، پہلی آیت میں 2 دفعہ اور باقیوں میں 1، ٹوٹل 4 دفعہ خطبہ نکاح میں کہا جاتا ہے اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ یہ جو نکاح فارم پہ شرطیں لکھواتے ہیں بصورت ناچاکی، یہ ہوگا، جو یہ ہوگا، یہ ساری دھری کی دھری رہ جاتی ہیں اگر اللہ کا ڈر نہ ہو تو۔ کتنے لوگ جناب پتہ نہیں اتنا بندوبست کرواتے ہیں، جناب ناچاکی ہوئی تو یہ ہوگا، تو فلاں ہوا تو یہ ہوگا، تو پتہ نہیں اگلے دن ہی جناب تھانے کچہریوں کے چکر لگ رہے ہوتے ہیں اور فارم بھی ساتھ ہی ہوتے ہیں اور سارا کچھ ہوتا رہتا ہے۔ اس لیے اللہ کا ڈر اصل چیز ہے۔ اگر شوہر کے دل میں اللہ کا ڈر ہے اور وہ یہ بات سمجھے گا کہ میری جو بیوی ہے یہ میری عزت ہے اور اس کے حقوق میں نے ادا کرنے ہیں، نہیں ادا کروں گا تو کل اللہ کے سامنے میں نے پیش ہونا ہے، اور یہ جو میری اولاد ہے یہ میرے اوپر اس کے حقوق ہیں، اگر میں ادا نہیں کروں گا تو کل میں نے اللہ کے سامنے حساب دینا ہے۔ اور عورت بھی یہ سوچے گی یہ میرا شوہر ہے، یہ میرے بچے، اگر میں نے نافرمانی کی تو کل میں نے اللہ کے سامنے حساب دینا ہے اور پیش ہونا ہے۔ اگر یہ دل میں آ گیا تو پھر فارموں کے اندر شرطیں لکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، پھر خود بخود ہی خیال کرے گا۔ اور اگر یہ اللہ کا ڈر دل میں نہیں ہے تو پھر یہی ہوگا کہ وہ کہے گا لکھوا لیا تو کیا ہوا، دیکھا جائے گا، پھر تو اور زیادہ بعد دفعہ لکھوانے سے کام اور زیادہ بگڑ جاتا ہے، اور اکثر ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو بہرحال اللہ کا ڈر جو ہے وہ اصل ہے۔ اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں۔ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، اور مائیں دودھ پلائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال، لمن اراد ان یتم الرضاعہ، اس کے لیے جو ارادہ کرے مدت رضاعت کو پورا کرنے کا، وعلی المولود لہ رزقہن وکسوتہن بالمعروف، اور بچے کے باپ پر ان کا کھانا اور کا پہنانا یعنی لباس ہے شرعی دستور کے ساتھ۔ لا تکلف نفس الا وسعها، نہیں تکلیف دیا جاتا کوئی نفس مگر اپنی وسعت کے مطابق۔ لا تضار والدۃ بولدها، نہ تکلیف دی جائے والدہ اپنے بچے کے ساتھ، ولا مولود لہ بولدی، اور نہ باپ اپنے بچے کے ساتھ، وعلی الوارث مثل ذلک، اور وارث پر بھی اسی طرح ہی حق ہے۔ فإن ارادا فصالا، پس اگر وہ ارادہ کریں دودھ چھڑانے کا، عن تراض منہما، آپس کی رضامندگی سے، وتشاور، اور مشورے سے، فلا جناح علیہما، پس نہیں گناہ ان دونوں پر۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ، اور اگر تم ارادہ کرو، ان تسترضعوا
اولادکم کہ تم دودھ پلواؤ اپنی اولاد کو، فلا جناح علیکم پس نہیں گناہ تم پر، اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف جب تم سونپ دو دے دو جو مقرر کیا ہے تم نے دستور کے ساتھ، واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے، وَاعْلَمُوا اور جان لو ان اللہ بما تعملون بصیر بے شک اللہ تعالیٰ جو تم کرتے ہو اس کو دیکھنے